الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اس کو بند کر دو۔ گزشتہ کئی بیانات میں آپ حضرات کے سامنے، اس کو سیٹ کرو، کیا بنایا ہوا ہے اس کو سیٹ کرو، آواز اس کا سیٹ کرو۔ مسئلہ الہ پر بعض گزارشات پیش کی گئی کہ قرآن کریم میں الہ کا کیا معنی ہے اور الہ کا مطلب اور مقصود کیا ہے۔ تو خالصتاً قرآن کریم کے متعدد آیات سے آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا گیا۔ اس آواز کو کم کر دو۔ کہ قرآن کریم میں الہ کا معنی غیب دان، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد اور پکار کو سننے والا اور ما فوق الاسباب تصرف اور اختیارات رکھنے والا۔ تو جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے، یہ اقرار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی پکاریں سننے والا نہیں، کوئی داتا اور کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا نہیں۔ قرآن کریم میں یہ ہے الہ کا مفہوم۔ اس پر پہلے بھی کافی آیات آپ سن چکے ہیں۔ آج کی نشست اس طرز کی آخری نشست ہوگی، اس لیے چند آیات
میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس سے مقصد ہے کہ الہ کا قرآن نے کیا معنی بیان کیا۔ اگر یہ الہ کا معنی سمجھ آ جائے تو آج جتنی فرقہ واریت کی لعنت ہے 90% وہ ختم ہو سکتی ہے۔ باقیوں کی تو بات میں نہیں کرتا، میرا جو مولویوں کے ساتھ جھگڑا اور اختلاف ہے وہ اسی بنیاد پہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہو اس کلمے کو سمجھو اور مانو۔ جو آدمی یہ کلمہ طیبہ سمجھ کے مان لے، میرا اس سے اختلاف نہیں رہے گا۔ بس ایک ہی نقطہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کو میں اختلاف سمجھتے ہی نہیں کہ نماز میں کھڑے آدمی کھڑا ہو تو ٹانگیں کتنی کھولنی چاہیے۔ تو ہم تو ان جھگڑوں میں پڑتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں جتنی مرضی کھولو لیکن کم از کم وضو برقرار رہے، بس یہ شرط ہے، باقی جتنی کھول لو۔ ہاتھ کیسے اٹھانے چاہیے؟ بھائی اٹھا لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح آمین اونچی کہنی ہے یا آہستہ کہنی ہے، ہمارے پاس دونوں آپشن موجود ہے۔ نماز کے اندر ہم آمین آہستہ کہہ لیتے ہیں اور باہر اگر ہو تو کبھی جہرن بھی کہہ دیتے ہیں، تو جو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم زندگی برباد نہیں کرتے، اور نہ ہم اگر ان میں کوئی غلو کرے تو اس کا علاج بھی ہم کرنا جانتے ہیں۔ جو مسئلہ کو اپنی حیثیت پر رکھے، چاہے وہ رفع الیدین کا مسئلہ ہو، خلف الامام کا مسئلہ ہو، آمین بالجہر کا مسئلہ ہو، ٹانگیں کھولنے ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہو، اگر غلو نہ کرے تو ہم اسے کچھ نہیں کہتے، لیکن اگر غلو کرے تو اس کے غلو کا ہم علاج کرنا جانتے ہیں، اور غلو بھی ایسا کہ اصحاب رسول پہ اعتراض نہ بنتا ہو۔ اگر ایسا غلو جو اصحاب رسول پہ اعتراض بنے تو پھر ہمارے سامنے اور مسئلہ آتا ہے دفاع صحابہ کا، جو فرض ہے اور ضروری مسئلہ ہے، اس لیے پھر ہمیں علاج کرنا پڑتا ہے۔ ورنہ مسئلہ اس نقطے پہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کو سمجھو، اس کو مانو۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ مولوی کہتے ہیں کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، میں کہتا ہوں کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، کلمہ سمجھ کے مان لینا اور پھر اس پہ ڈٹ جانا کافی ہے۔ پہلے سمجھنا ہے، پھر ماننا ہے، پھر ڈٹ جانا ہے اور اسی پہ مرنا ہے، پھر کافی ہے۔ اس لیے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا بقلبہ صدقا من قلبہ، اور دوسری حدیث میں مات علیہ۔ صحابی نے آپ سے پوچھا کہ اوصینی، مجھے وصیت فرماؤ۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، بس اتنی وصیت ہے۔ قل آمنت باللہ یعنی قل لا الہ الا اللہ، اس کو سمجھ کے پھر مان کے پھر ڈٹ جا، بس یہ وصیت ہے۔ اور قرآن بھی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ربنا اللہ، ربنا اللہ، الہنا اللہ،
اور الہن اللہ ربنا بھی معرفہ، لفظ اللہ بھی معرفہ، دونوں معرفہ پیدا حسر کا، تو ربنا اللہ کا معنی بھی ہے لا الہ الا اللہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، جماعت چھوڑ گئی، مولوی رس گئے، ساری دنیا کٹ گئی، اپنے مخالف ہو گئے، لیکن یہ ثم استقاموا، اسی پہ ڈٹ گئے، پک گئے کہ میرا مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، اس پہ ڈٹنے والے ہے بڑا مشکل کام۔ ثم استقاموا، اور استقامت بھی کیسی؟ اطمئنوا، اس پہ مطمئن ہو گئے، دل مطمئن ہو گیا۔ من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مطمئن بالایمان، دل نہیں ہلا، جسم چر گئے، تب بھی دل میں محفوظ رہا لا الہ الا اللہ، ظاہر جو بھی بن گیا۔ فرمایا ہماری نظریں تو اس قلبی اطمینان پہ ہوتی ہے، یہ اگر کیفیت ہوئی نا تو تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ کی نصرت آتی ہے اور تسلی آتی ہے۔ تو مسئلہ الہ، اس کا معنی ہر دور کی ضرورت ہے، اور معنی بھی وہ جو قرآن نے بیان کیا۔ مولوی گول بول مسئلہ کر کے گئے، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اب عبادت کون سمجھے بھئی؟ عبادت کیا ہے؟ اللہ کے لائق بندگی کے سوا کوئی نہیں۔ یہ بندگی کیا ہے؟ بس ختم۔ جو پچھلے جمعے سن چکے ہیں انہیں تو صحیح سمجھ آئے گا، جو نئے ہیں وہ اپنی قسمت کو کہیں۔ تو اس لیے قرآن نے بتایا، اچھا اس میں بھی اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، مانا تو ٹھیک ہے، لیکن بات عبادت ہے کیا، اس کو سمجھنا ہے۔ اگر اس کی بھی آپ تحقیق کریں تو پھر بھی میری بات پہ آئیں گے، وہی بات جو قرآن نے کی ہے۔ عبادت کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ۔ یہ پیر کرم شاہ نے ضیاء القرآن میں یہ حدیث لکھی ہے، اور ساتھ معنی بھی کیا کہ حاجتوں میں پکارنا یہ عبادت کا مغز ہے۔ اور اہل تشیع کے محمد حسین نجفی ڈھکو، اس نے اپنی عقائد کی کتاب میں اس حدیث کو بار بار لایا، اور اس نے کہا دعا کا معنی پکارنا، حاجتوں میں پکارنا، یہ ہے اصل عبادت۔ اور قرآن میں بھی ہے، میں پہلے حوالہ بھی دے چکا ہوں، قال ربکم ادعونی استجب لکم ادعونی، اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ان دعائی کی جگہ ان عبادتی، یہی کہنا مقصد ہے کہ عبادت، اصل عبادت دعا ہے، مغز پکارے۔ اس لیے اب وہ اس نتیجے پہ پہنچے، وہ ڈھکو نے احسن العقائد میں لکھا کہ جو یا علی مدد کہتا ہے وہ پکا مشرک ہے۔ یہ ان کا حوالہ دے رہا ہوں، شیعہ مذہب کا واحد مجتہد ہے،
پاکستان میں، اور اس نے کہا جو کہے امام مدد کرتا ہے وہ پکا مشرک اور کلمے کا منکر ہے۔ یہ ڈھکو کی بولی ہے، کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ علی مشکل کشا نہیں، علی حاجت روا نہیں۔ اس نے کہا جو کسی امام کو مشکل کشا سمجھے، حاجت روا سمجھے، حاضر ناظر سمجھے، غیب دان سمجھے، اور اولاد دینے والا سمجھے، اور امام کے نام کی نظر منت مانے، وہ ایسا ظالم ہے کہ وہ کلمے کا منکر ہے اور پکا مشرک اور کافر ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ محمد حسین ڈھکو، شیعہ کا مجتہد۔ اب جب اس نے یہ بیان کیا تو شیعوں نے کہا کہ یہ وہابی ہوگی، حالانکہ ہے پکا بے ایمان، بے ایمان ہونے میں کوئی شک نہیں، بہت متعصب شیعہ ہے۔ اس نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے جاگیر فدق، جس میں جھوٹ کے انبار اور بکواسات کا پورا ٹھیکہ لیا ہے جاگیر فدق میں۔ تو خیر بہرحال یہ جو توحید والا مسئلہ ہے نا، یہ اتنا سچا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی اس پہ غور کرے تو اس کے دل میں یہ داخل ہو کے رہتا ہے۔ اب اس نے لا الہ الا اللہ کا معنی کر دیا۔ اسی طرح بریلوی مسلک کا غلام رسول سعیدی تبیان القرآن، اس میں اس نے کئی مقام پہ لکھا کہ نظر منت عبادت ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی کی منت نظر ماننے والا یہ پکا مشرک ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا 11ویں یہ تو بابے جی کا اصال ثواب ہے، اصال ثواب ہے۔ تو میں نے کہا اور 11ویں تے چھاڑ ہی دے نا، لفظ 11ویں اصال ثواب ہی بول۔ تو کہتا ہے کہ عوام میرا سر پھوڑ کے رکھ دے گی 11ویں، لیکن اتنی بات ہے، کہتا ہے یہ اصال ثواب ہے، پہلی تاریخ ہو، 29 ہو، 30 ہو، 31 ہو، 32 ہو، جب بھی ہو، خیر چلو کچھ تو یو ٹرن ہوا ہے۔ تو اسی طرح گولڈے کا پیر نصیر الدین، اس نے مستقل کتاب لکھی اعانت استعانت، اس میں بھی اس نے اس بات کو تسلیم کیا۔ اور اس نے مزے کی بات ہے، ایک کتاب لکھی رسالہ جواہر توحیدیہ، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں اس نے کہا کہ جو میں نے کہا ہے کہ الہ کا معنی مشکل کشا حاجت روا، اور اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، کوئی پکارے سننے والا نہیں، یہ صرف میری توحید نہیں، یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا مذہب میں نے بیان کیا ہے۔ یہ گوڑے کے پیر نے لکھا ہے، ان کا مذہب۔ تو خیر جہاں پر بھی ہم یجیب المضطر اذا دعاہ، گزشتہ سبق پہ آ جاؤ، اور انشاءاللہ اس کا میں ربط لگاؤں گا کہ جو میں معنی بیان کر رہا ہوں یہ معنی سمجھا ہے ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ، آئے گا انشاءاللہ۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے مضطر کی پکاروں کو سننے والا، اِذَا دَعَاهُ جب اس کو پکارے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور مشکلیں حل کرنے والا، ایک وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور بنانے والا تمہیں آگے پیچھے آنے والے، زمین میں ایک نسل آئی وہ گئی، دوسری آئی وہ گئی، تیسری آئی وہ گئی، اس طرح کے آگے
आगे पीछे आने वाला, ये बनाने वाला कौन? फरमाया सुनो, जब मुज़तर की पुकार को सुनने वाला सिर्फ अल्लाह, मुश्किलें हल करने वाला सिर्फ अल्लाह, खुलफा बनाने वाला सिर्फ अल्लाह, तो इलाहुम्मा अल्लाह, क्या उसके साथ कोई और भी इलाह हो सकता है? इलाहुम्मा अल्लाह, क्या कोई और इलाह भी हो सकता है? तो जाहिर बात है उसका जवाब है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई और इलाह नहीं। फरमाया फिर मान लो ना अगली बात, कलीलन मा तज़क्करून, यार सोचते ही नहीं हो, कुछ गौर व फिक्र करते तो मसला वाज़ेह था। कलीलन मा तज़क्करून, फिर कुरान आया अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमात, या ज़ुलुमात का मुरादी माना है मुश्किलात, मसाइब। फरमाया और कायनात वालों, जब खुशकी जंगलों के अंदर फंस जाते हो, रास्ता नहीं मिलता, सिमत मालूम नहीं होती, और जंगल में यबान, ये जंगल क्यों कहा कोई बताने वाला नहीं, मामला माफोकर असबाब चला गया, वो जंगल की मुश्किलात, ज़ाहिरी अंधेरे, मानवी अंधेरे, मसाइब, उसमें जब फंसते हो, भला कौन है तुम्हें जंगल में मुश्किल कुशाई करने वाला? अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि, और कौन है तुम्हें दरियाओं की सख्तियों से निकालने वाला? कश्तियां जब भंवर में फंस जाती हैं, वहां से निकालने वाला कौन है? बड़ा अजीब सवाल है। अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि, यहां पर भी यार लोगों ने झूठी रिवायतें बनाई हुई है कि अगर आदमी जंगल में हो तो आवाज दे इबादल्लाह आईनूनी या इबादल्लाह, है रिवायत घड़ने वाले पे भी खुदा की लानत है। आईनूनी या इबादल्लाह, ओ अल्लाह के बंदे मेरी इमदाद करो। फिर साथ और उठा, उसने तौजी भी बना दी, उसने कहा वहां कुछ फरिश्ते होते हैं, वो तामुन करते हैं, वो इमदाद करते हैं। निरा झूठा दा झूठ, ये इस्लाम की तालीम नहीं। आईनूनी, कज़्ज़ाब रावियों की घड़ी हुई, झूठे रावियों की घड़ी हुई। अल्लाह का कुरान सच कह रहा है, अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, और कायनात वालों, जंगल हूं या समुंदर हूं, और जब तुम मुश्किलों में फंस जाते हो, उन मुश्किलों से निकालने वाला कौन? वमन युरसिलुर रियाह, और हवाओं को चलाने वाला कौन? और वो हवाएं आती किस शान से हैं? बुशरम बैन यदे रहमतिही, बारिश की खुशखबरी देने वाली, बारिश का पता बताने वाली। बुशरा, वो खुशखबरियां देती हैं। तो फरमाया इस निज़ाम रियाह पर मुतसर्रिफ कौन है, और बहरो बर की मुश्किलात को हल करने वाला कौन है? ज़ाहिर बात है ये काम किसी पैगंबर का भी नहीं, किसी फरिश्ते का भी नहीं, किसी वली पीर फकीर का नहीं। तो फरमाया इलाहुम्मा अल्लाह, ये काम करने वाला अल्लाह है, तो क्या दूसरा इलाह अल्लाह के साथ कोई हो सकता है? अगर बिल्कुल भूसा भरा हुआ ना हो ना, तो कुरान का मसला बिल्कुल 1 दूनी 2 ते 2 दूनी 4। आगे सुनो, फरमाया तआलल्लाहु अम्मा युशरिकून, अल्लाह बहुत बुलंद है उन चीजों से जो मुशरिक शरीक करती हैं। एक तरफ ये शान दे कि सारी कायनात में तसर्रुफ करना, बाहरों बार की मुश्किलें हल करना, और मुशरिकों ने क्या बनाया? दौला शाह। गुजरात दे विच एक दौला रहंदा ते शक्ला खूब बनावे, सर बनाने दी बारी आवे खुट मिसाला जावे।
ساری لوہے کی ٹوپیاں چڑھا کر دولا شاہ تو اپنے دولے نو ویکھ تے ادے اللہ دی شان نو ویکھ. تعالی کوئی لسوڑی شاہ، کوئی گھوڑا شاہ، کوئی کھوتا شاہ، کوئی نانگے شاہ، کوئی فلانا شاہ، اور انہاں نو بھی ویکھ کہ تعالی اللہ عما یشرکون. اللہ بلند ہے ان چیزوں سے جو مشرک شریک کرتے ہیں اور شرک بکتے ہیں. فرمایا آؤ ذرا آگے بتاؤ، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آیا وہ ذات جس نے پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کیا جب کوئی آئیڈیل نہیں تھا، کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی مادہ نہیں تھا. یبدأ الخلق، بغیر مادہ، مٹیریل، نمونہ اور نقشہ، مثال تمثال کوئی چیز بھی نہیں تھی. امن یبدأ الخلق، اور پوری مخلوق کو پیدا کیا، پوری مخلوق کو پیدا کیا. آسمانوں کی بناوٹ دیکھو، زمین کی بناوٹ دیکھو، انسان کی بناوٹ دیکھو، اور نباتات، جمادات، حیوانات، ساری کائنات کا ایک ایک رخ دیکھو. فرمایا وہ ذات، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو پیدا کر سکتا ہو؟ اور کیا چیز؟ سبحان اللہ. یبدأ الخلق، پوری کائنات کو اس نے پیدا کیا. اور جن کو تم پکارتے ہو حاجتوں میں، چاہے غازی علم بردار، چاہے جو علی یا کوئی اور نام لے کر جن کو تم پکارتے ہو، ان کی شان یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا، ضرب مثل فاستمعوا. ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، توجہ سے سننا. یہ قرآن ہے اور ہے بھی سورۃ الحج. جس کا حج کا ارادہ ہو نا پہلے یہ آیت پڑھے. مشرک ہو کے حج نہ کرے، مباہد ہو کے حج کرے. اور یہ آیت ایسی ہے، سبحان اللہ. ان الذین تدعون من دون اللہ، پھر وہی تدعون آ گیا. پچھلا جمعہ بھی تدعون آیا تھا، یدعون تدعون. یہ دعا یدعو کا باب بھی بڑا مشکل ہے. یہ جو ہمارے طالب علم پڑھتے ہیں صرف، سر والے بیچارے سارے جہاں آ کے پھنس جاتے ہیں دعا یدعو. پھر ہماری پنجابی میں مثال ہے، دعا یدعو دے نٹھے اسا حل بہندے ڈٹھے. یہ ہمارے استاد میں کہتے تھے کہ جو دعا یدعو سے بھاگ جاتا ہے تو وہ پھر حل ہی چلاتا ہے. تو یہ دعا یدعو کا باب بھی بڑا مشکل ہے، اور دعا یدعو کا مسئلہ بھی بڑا مشکل ہے. ہر مسئلہ آسان ہے، لیکن دعا یدعو والا مسئلہ یہ اسی طرح بیان کرنا مشکل ہے جیسے دعا یدعو کی تعلیلیں بنانا مشکل ہے اور باب بنانا مشکل ہے. تو وہاں پر ان تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو ان کی شان کیا ہے؟ لن یخلقوا ذبابا. واہ، لا یخلقون نہیں، لن یخلقوا. ایک ہے لا یخلقوا، ایک ہے لن یخلقوا. فرمایا لن یخلقوا ذبابا. یہ لن ناسبہ کا خاصہ ہے، ایک تو اس میں زور آتا ہے. لا یخلقون نہیں بنا سکتے، نہیں پیدا کر سکتے. اور لن یخلقوا سارے ٹل لگائیں، سارے زور لگائیں، ہو نہیں سکتا. قطعاً پیدا نہیں کر سکتے. اور لا یخلقون میں احتمال ہو سکتا ہے اب نہ پیدا کر سکے عرس کے موقع پر،
ہوئے قیامت تک پورے استقبال کو گھیر رہا ہے اور پورے زور کے ساتھ فرمایا لن یخلقوا ذبابن، ذبابن کی تنکیر یہ بھی تحقیر کے لیے، فرمایا کوئی مکھی، لنگڑی مکھی، اندھی مکھی، کانی مکھی، ساری کی ساری کائنات مل جائے اور رب کے سوا جن جن بابوں کو پکارتے ہو، بیٹا پیدا کرنا تو دور کی بات، جان ڈالنا تو دور کی بات، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تم اس کے ساتھ ملاتے ہو جو یبدأ الخلق، یبدأ الخلق لن یخلقوا ذبابا، اور ہو سکتا ہے مشرک کہے جی چلو ایک بابا ہو تو نہیں تو شاید سارے اکٹھے ہو جائیں، دو بابے، تین بابے، بالا بجتمعوا، سب مل جائیں، زور لگائیں۔ اچھا مکھی چھوڑو، مکھی تو آنکھیں بنانی پڑے گی، دماغ ہوگا، سوچ ہوگا، فکر ہوگا، کھانا پینا سارے نظام۔ اگلی گل جڑی قرآن کی ہے نا، سبحان اللہ، اگلی گل فرمایا مکھی بنانا دور کی بات، این یسلبہم الذباب شیئا، این یسلب، یاخذ نہیں، یسلب یاخذ نہیں، یاخذ کا معنی لے لے، اے بڑے پیار سے لے لے، اس طرح نہیں، یسلب چھین کے لینا، کھس کے لمنا، چھین کے لینا۔ فرمایا جن 11ویں 12ویں دینے والوں جو تم منتیں، نظریں، حلوے، چاول ان کے درباروں پہ تقسیم کرتے ہو، اگر وہ مکھی سلب کر کے لے جائے، چھین کے لے جائے تو وہ سارے کے سارے مل جائیں، لا یستنقذوہ منہ، اس مکھی سے واپس نہیں لے سکتے۔ اور کمزور اتنے، تم کہتے ہو کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے، وہ تو حلوے کا ایک ذرہ واپس نہیں لے سکتے اور 11ویں والے دودھ کا ایک قطرہ بھی واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ، شکر ہے جو قرآن میں آیا تھا، اگر ہم بیان کرتے تو 100 فتویٰ لگتا۔ یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، اگلا جملہ ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو مانگ رہا ہے یہ بھی کمزور ہے اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے۔ اور آگے کیا، ان اللہ لقوی، طاقتوں والا کون ہے؟ اللہ۔ یہاں ایک جملہ آیا، ما قدر اللہ، ما قدر اللہ حق قدر، انہاں مشرکہ رب نو سے آتے ہی کوئی نہیں ہے۔ ما قدر اللہ حق قدر ہی، مشرک نے رب کو پہچانے ہی نہیں، انہاں سیاحت کیتے ہی نہیں، سیاحت کیتے ہی نہیں، انہاں سمجھے اپنے انہاں بابا جیا رب، انہاں سمجھے اپنے گھڑنتو مشکل کشامہ جیا رب، رب وہ ہے جو ساری کائنات کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، کبھی وہی طاقتوں والا ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا، ثم یعیدہ، ایک فرمایا آگے پوچھ میرے پیغمبر، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ تو ابو جہل اینڈ کمپنی مانتے تھے، اور کون ہے جو آسمانوں سے بارشیں برسا کر، زمین سے نباتات اگا کر تمہاری روزیوں کا بندوبست کرتا ہے؟ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا جب مانتی ہو یہ بات کہ پہلی دفعہ پیدا کرنے والا، یہ کام بھی مافوق الاسباب، دوبارہ پیدا کرنے والا،
یہ کام بھی مافوق الاسباب آسمان سے بارشیں نازل کرنا، یہ کام بھی مافوق الاسباب زمین سے نباتات اگانا، یہ کام بھی مافوق الاسباب، یہ سارے تصرفات مافوق الاسباب کرنے والا صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ؟ یہ کام کرنے والا اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ، حاجتیں پوری کرنے والا بھی صرف اللہ، پکارے سننے والا بھی صرف اللہ۔ اب یہاں تک بیان کر کے اب قرآن آیا، فرمایا میرا پیغمبر آپ نے تو اتنے دلائل پیش کیے، آسان اور واضح دلائل جو ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ اب ان مشرکوں کو چیلنج کرو چیلنج اور کہو کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، او مشرکو ہاتو برہانکم، لاؤ دلیل، برہانکم ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ تورات پیش کرو، انجیل لاؤ، کوئی دلیل لاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر بھی مافوق الاسباب سن سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نوری ناری وہ حاجت روا مافوق الاسباب سننے والا تصرف کرنے والا، یہ جو تمہارا دعویٰ ہے انبیاء سنتے ہیں یا غیر انبیاء سنتے ہیں اور حاجتیں پوری کرتے ہیں، یہاں اولائے شفاعنا عند اللہ، یہ ہماری سفارشیں کرتے ہیں۔ فرمایا میرے پیغمبر ان مشرکوں کو چیلنج کر کے اعلان کرو، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ لیکن کتابڑیاں نہ لاؤ، برہان لاؤ، جھوٹی روایتیں نہ لاؤ، برہانکم پکی دلیل لاؤ۔ کوئی دلیل نہیں، شیخ الحدیث لکھ گیا، یہ کون سی دلیل ہے؟ بابا لکھ گیا، یہ بابے شابے پیش نہ کرو، برہانکم جس طرح میں محمد تمہارے سامنے ہوں، اور قد جاءکم برہان من ربکم، برہان آ گئی قرآن والی، تم بھی لاؤ پکی دلیل۔ اور فرمایا میرا پیغمبر من یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں اور پھر بھی اتمام حجت کر، اور وہ دلیل کیا؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، یا تو اللہ کی کتاب جو پہلے نازل ہوئی ہے ان سے دلیل لاؤ، یا کوئی انبیاء کی نقل متواتر وہ پیش کرو جس کا مسئلہ یہ ہو کہ کسی پیغمبر نے کسی نبی کی قبر پہ جا کے سما کے عقیدے سے پکارا ہو، شفاعت کے عقیدے سے پکارا ہو، لاؤ، یا کسی پیغمبر نے دعوت دی ہو کہ رب کے سوا کوئی عطائی مشکل کشا اور بھی ہے، عطائی حاجت روا اور بھی ہے، کوئی مافوق الاسباب سننے جاننے دیکھنے والا اور بھی ہے، ایتونی بے کتاب من قبل ھذا، لاؤ اللہ کی پہلی کتابوں سے لاؤ، یا انبیاء تے نقل متواتر سند متواتر اثارت من علم لاؤ اگر لا سکتے ہو، ان کنتم صادقین۔ آج یہ اعلان صرف ہم کر سکتے ہیں، تو ہمیں گالیاں نکالنے والوں ہاتو برہانکم، گالیاں نکالنا دلیل نہیں، ہمیں ہزاروں گالیاں نکال لو، لیکن کعبہ کے رب کی قسم اس 30 پاروں والے قرآن سے لاؤ کہ موت کے بعد انبیاء سنتے ہیں، لاؤ امام الانبیاء سنتے ہیں، یا موت کے بعد یا موت سے پہلے کوئی پکارے سننے والا، مافوق الاسباب حاجتیں پوری کرنے والا، مشکل کشا حاجت روا، فریاد رف، کوئی زندہ کوئی مردہ لاؤ، لیکن تم مرتے مر جاؤ گے، تمہارا کام ہے گالیاں نکالنا، ہمارا کام ہے براہین پیش کرنا۔
کوئی دلیل نہیں. اور یہ کام سب سے مشرک پہ بھاری ہے. جب اس کو کہو نا دلیل پیش کر، پھر وہ کہتا ہے فلانی کتاب میں لکھے. کتاب برہان ہے، برہان پیش کر، برہان، قطعی دلیل پیش کر. یہ ہے انبیاء کا مطالبہ. ہم سے قطعی دلائل لے، اور تو بھی یا قطعی دلیل پیش کر. کوئی مسئلہ ہو، حاضر ناظر کا مسئلہ ہو، علم غیب کا مسئلہ ہو، نور بشر کا مسئلہ ہو، عدالت صحابہ کا مسئلہ ہو، صداقت صحابہ کا مسئلہ ہو، اور اسی طرح خلافت صحابہ کا مسئلہ ہو، اور عصمت انبیاء کا مسئلہ ہو. جو مسئلہ جو میرا عقیدہ ہے مجھ سے براہین سن، اور میرے مد مقابل جو تیری کھچ والا عقیدہ ہے ہاتھو برہانکم، اس پہ دلیل لا. مرتا مر جائے گا، کتاب اللہ سے دلیل پیش نہیں کر سکے گا. جب نہیں نا تو فرمایا میرا پیغمبر اگلی بھی سنا. سبحان اللہ. سنا دوں؟ جب دلیل نہیں تو اگلی بھی سنا. پہلے تو کن کو لاؤ دلیل، نہیں تو پھر سن لو. من ازلو، من ازلو، من ازلو. تم سے بڑا کافر کائنات میں کوئی نہیں ہے. ممن یدعو، پھر آیا یدعو، یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ. قیامت تک. اب آؤ، یہ سارے تصرفات قرآن نے پیش کیے، تصرفات مافوق الاسباب. فرمایا جب یہ اللہ کا خاصہ ہے تو الہ بھی صرف اللہ ہے. دوسری بنیاد تھی علم مافوق الاسباب. تو قرآن بولا اسی مقام پہ کہ میرا پیغمبر قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. غیب دان بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں، متصرف بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو الہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں. ایک مقام اور سن لو، یہ میں نے مختصر کر دی. یہ سورۃ المائدہ ہے، اور اس کے اس مقام میں عجیب مزہ ہے. تذکرہ چل رہا ہے ایک نبی کو مشکل کشا سمجھنے والوں کا. کس کا؟ ایک ولیہ اور ایک نبی کو مشکل کشا سمجھنے والوں کا. حضرت عیسیٰ کو مشکل کشا سمجھنے والے، اور بی بی مریم کو مشکل کشا سمجھنے والے، حاجت روا سمجھنے والے، ان کا قرآن نے یہاں تذکرہ کیا. سبحان اللہ. بات بڑی لمبی ہے اور بڑی دلچسپ ہے. اے ذرا سننا قرآن کا انداز. فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے عیسیٰ بیٹا مریم کا الا رسول، مگر رسول. مل مسیح، نہیں عیسیٰ بیٹا مریم کا. کیا نہیں؟ مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، داتا، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا. اور عیسائیوں جو تم سمجھتے ہو وہ عیسیٰ نہیں، جو شانیں تم نے بنائی ہیں کہ حاجت روا، مشکل کشا، کرنی بھرنی والا. فرمایا نہیں، مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے عیسیٰ بیٹا مریم کا مگر رسول. کیا ہے؟ اللہ کا پیغام دینے والا. اللہ دا سنیا پہنچا والا، پیغام دینے والا. تم کیا کہتے ہو؟ عیسیٰ الہ، مشکل کشا، حاجت روا نہیں، مل مسیح. اچھا یہی آیت آئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل. یہاں پر کیا آیا؟ مل مسیح. دیکھو دونوں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی پٹڑی سے اتر گئے اور انہیں کہا کہ یہ حاجت روا مشکل کشا ہے، آج جاؤ عیسائیوں کے پاس. انہوں نے حضرت عیسیٰ، ان کی جو دعا ہوتی ہے اس میں پکار ہی حضرت عیسیٰ کی ہوتی ہے.
یا کم از کم جو سمجھدار عیسائی ہو تو پھر وہ وسیلے پیش کرتا ہے، یا اللہ اپنے بیٹے یسوع کا وسیلہ، عیسیٰ کا وسیلہ۔ حاضر ناظر علم غیب سارا وہ نظریہ اور وہی عقیدہ آنا تھا محمد مصطفیٰ کے متعلق، تو اللہ نے ایک جیسے لفظ ذکر کیے، وہاں ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ او مشرکو، محمد مصطفیٰ حاضر ناظر نہیں، غیب دان نہیں، مشکل کشا حاجت روا نہیں، ما فوق الاسباب سننے جاننے والے نہیں۔ ما محمد الا رسول، محمد کون ہے مگر رسول، مگر کون ہے رسول۔ رسالت میں سب عظمت عبدیت کی اور شان عبدیت کی ہیں، وہ الہ نہیں، اور الوہیت کی شان محمد مصطفیٰ میں نہیں، رسالت کی عظمتیں ہیں، رسالت کی شانیں ہیں۔ غیب دان ہونا یہ الوہیت کی عظمت ہے، حاضر ناظر ہونا الوہیت کا خاصہ ہے، مشکل کشا ہونا الوہیت کا خاصہ ہے، حاجت روا ہونا الوہیت کا خاصہ ہے، کائنات پر تصرف کرنا الوہیت کا خاصہ ہے۔ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ ایک ہی مضمون، آگے ذرا خیال کرنا، مجھے دے دو کھڑی، آگے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ۔ مباہدو سنو، توحید کا انداز بھی سنو۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں بڑی سچی تھی، سچی ولیہ تھی۔ جب تم بھی توحید بیان کرو نا تو مقربان الہی کی عزت کا بھی خیال رکھو، غیر مقلدوں والی توحید نہ بیان کرو۔ غیر مقلد تقریر کر رہا تھا، اللہ فرمایا ہو موسیٰ ہے چبلا بے وقوف۔ انبیاء اولیاء کا ادب اور عظمت دل میں رکھ کے توحید بیان کرو۔ یہ نہ ہو کہ حضرات انبیاء کی توہین ہو، بے ادبی ہو، تو انبیاء کی بے ادبی خالص کفر ہے۔ اب قرآن نے کیا بتایا؟ شان بھی بتا دی، مل مسیح ابن مریم الا رسول وامہ صدیقہ، ان کی ماں بھی کیا تھی؟ صدیقہ، سچی ولیہ تھی۔ لیکن یاد رکھو، نہ عیسیٰ مشکل کشا تھے، نہ بی بی مریم حاجت روا تھی۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا کانا یاکلان الطعام، دوئیں روٹی کھا دیا۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں روٹی کھاتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ اور اگر اس کی گہرائی میں جاؤ، ایک لقمہ منہ میں ڈالنے کے لیے کتنی محتاجیوں اسباب کی ضرورت ہوتی ہے۔ زمین کیسے تیار ہوئی، دانا کیسے گیا، پانی لگے، دوائیاں لگی، کٹائیاں ہوئی، وہ تھریشریں چلی، ہوائیں چلی، دانا آیا، چکیوں پہ گیا، پس کے آیا، پکایا گیا، پھر آ کے کھایا گیا، اور کھانے کے بعد پھر اس کو ہضم کرنے کے مراحل، اس کے اگلے مراحل۔ فرمایا اور جن کو تم حاجت روا کہتے ہو، مشکل کشا کہتے ہو، وہ تھے تو شان والے، تھے تو عزت والے، تھے تو مقام والے، لیکن وہ حاجت روا مشکل کشا نہیں تھے۔ دلیل اس کی یہ ہے وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور جو کھانا کھائے وہ ہوتا ہے اسباب کا محتاج، اور الہ وہ ہوتا ہے جس کی ساری طاقتیں ما فوق الاسباب، جس کی ساری شانیں ما فوق الاسباب ہو۔ کانا یاکلان الطعام، حضرت علی کھاتے تھے روٹی، غازی عباس، حضرت حسن حسین، حضرت محمد مصطفیٰ۔ قرآن بتا رہا ہے جو روٹی کھائے وہ حاجت روا نہیں، وہ خود محتاج ہے۔ جو روٹی کھائے وہ مشکل کشا نہیں۔ کتنی آسان دلیل ہے، کتنی! اتنا تو مولوی بھی کہتا ہے حلوہ کھانا سنت ہے۔ کان رسول اللہ یحب الحلوہ، حلوہ میں آکے چلو سنت تے حلوے بچوں مسئلہ نکل آیا بلوا۔ جڑا حلوہ کھاوے مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں،
काना याकुलान ताम। आगे जरा देखना, वाह मेरे अल्लाह, यहां जो कुरान ने जुमला लाया ना वो सुनो। फरमाया उन्जुर कैफा नुबय्यिनु लहुमुल आयात। देखो मेरा पैगंबर असा किंज सोना करके मसला बयान किया है। अल्लाह फरमाया देखो मेरा पैगंबर मैं के जी सोहनी दलील दी है। नुबय्यिनु किंज असा मसले नु खोलिया ते सोना करके बयान किया। काना याकुलान ताम, भाई जो रोटी खाए हाजत रवा नहीं वो खुद मोहताज है। फरमाया सुम मंजुर अन्ना युफकून, ते फिर वेख के मुशरिक तरपालियां के निकांदे उल्टे सीधे के नूंदे ए भी बेक। कुल, अब आया मसला इला। सुभान अल्लाह, अब सुनना है या पूरा इला का माना आ जाएगा। कुल अताबुदून मिन दूनिल्लाह, कुल अताबुदून मिन दूनिल्लाह, फरमा दीजिए मेरे पैगंबर, अताबुदूना क्या तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा। यहां मिन दूनिल्लाह कौन है? हजरत ईसा और बीबी मरियम। कौन है? हजरत ईसा और बीबी। हाँ, किसी बरेलर में हिम्मत होना तो यहां मिन दूनिल्लाह का माना जरा बुत करके दिखाए। हाँ, वो बुत शुत वाले सारे भाग गए। वो जलाली होता था मरहूम अलैहि मा यस्तहिकुहु, वो भी गया है। मिन दूनिल्लाह के मुनादरे वाले सारे गए। अब हिम्मत हो तो अभी तक हम जिंदा हैं, अब आ जाओ तो। लेकिन तुम्हारे अंदर क़यामत तक जुर्रत नहीं होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि तुम्हारा दिल भी हाजिर की तरह मानता है कि बात हमारी हक है। बिल्कुल साहब। अब ताबुदून मिन दूनिल्लाह, आगे जरा ख्याल करना, इबादत के लायक कौन होता है, इलाह कौन होता है? फरमाया माला यमलिकु लकुम ज़र्रा वला नफा, उनको पुकारते हो जो तुम्हारे नफा नुकसान के मालिक नहीं। नफा नुकसान के मालिक तो हजरत क्या कहते हैं? अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? ओए कायनात वालो, ए मोहम्मद मुस्तफा ऐलान कर दे, हाँ इलाह वो होता है जो नाफे और ज़ार हो, जो नफा नुकसान का मालिक हो, और जो नफा नुकसान का मालिक नहीं वो इलाह नहीं। साथ वो टुकड़ा भी मिला लो, या आबाते लेमा ताबुदो माला यस्माओ बला युबसिरो बला युगनी अनका शैया, ला युगनी अनका शैया माला यमलिकु लकुम ज़र्रम वला नफा। ये माना है ला युगनी अनका शैया माला यमलिकु लकुम ज़र्रम वला नफा। आगे जरा ख्याल करना है, यहां तक मौलवी मेरे साथ आ जाते हैं। बाद मुनाफिकीन इशाती वो भी अब भागते हैं, यहूदी किस्म के, जिन्होंने अपनी तकरीरों को तिजारत बनाया और मसला हक बयान करने से गूंगे हो गए और सिर्फ कारोबार चमकाया। वो जहां तक कहते हैं जी कहो अल्लाह के सिवा नाफेदार कोई नहीं, नफा नुकसान का मालिक कोई नहीं फला, मैं आके अगू भी पढ़ वल्लाहु हुवस्समी, वल्लाहु हुवस्समी, सारे पढ़ो वल्लाहु हुवस्समी अल अलीम, वल्लाहु हुवस्समी। फरमाया अल्लाह के सिवा ये इलाह नहीं बन सकते, क्योंकि ये नाफे भी नहीं, जार भी नहीं और समी भी नहीं। समी भी कौन? हजरत ईसा समी नहीं, बीबी मरियम समी नहीं। रब के सिवा ये माफोकल असबाब सुन भी नहीं सकते, जानते भी नहीं है, इसलिए ये इलाह नहीं है। तो जहां कुरान ने इलाह का माना बयान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला नाफिया इल्लल्लाह, ला ज़ारा इल्लल्लाह, ला समिया इल्लल्लाह, ला अलीमा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना बगैर असबाब के नफा नुकसान का मालिक अल्लाह के सिवा कोई नहीं, और ला इलाहा इल्लल्लाह
इल्लल्लाह का माना रब के सिवा कोई पैगंबर, इमाम उल अंबिया या दीगर हजरात अंबिया, कोई फरिश्ता, कोई जिंदा, कोई मुर्दा, मा फौकल असबाब, सुनने वाला भी कोई नहीं इल्लल्लाह। इंसाफ की बात है कि नहीं? अब ये मानना कि अगर किसी गैरुल्लाह को नफा नुकसान का माफोकल असबाब इख्तियार मानना वो मुशरिक है, ते अल्लाह के सिवा अगर किसी को माफोकल असबाब समी मान लिया तो नहीं, उसको मुशरिक न कहो, क्योंकि उस खिनजीर से हमने खत्म बुखारी करवाना है। बेहया बाशर्चे खाही कौन, कितनी बेगैरती की बातें कि इशाअतुत तौहीद का मरकज हो और अहले बिदअत का अड्डा बन जाए। इस मसले पे हम नहीं रियायत कर सकते। दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, या सरासर लल्लोड़ तो या संग हो जा। ये दो कश्तियां ते पैर न रख। हमने किताब और सुन्नत में पढ़ा, जो अहले बिदअत की इज्जत करे उसने इस्लाम की इमारत गिराई। हमने हदीस में पढ़ा, जो अहले बिदअत की इज्जत करे, ठिकाना दे, उस पे खुदा की लानत और फिटकार है। इसलिए ये मुनाफकत हमसे नहीं हो सकती। या तो इशाअतुत तौहीद का बन जा या खालिसतन यहूदी बन के रहे। तकिया न कर। अब आ रहा है मौसम और कई चंदे इशात वालों से लेंगे और उनसे पूछो ना, मैं पक्का इशाती हूं। और बेईमाना, जब तू इशाती है तो अहले बिदअत अहले शिर्क से दस्तारबंदियां कराना, अहले बिदअत अहले शिर्क मुनाफिकीन को अपने स्टेजों पे बुलाना जो तुम्हें मुसलमान ही नहीं समझते, और कंजर किस्म के लोग, फनकार किस्म के लोग। तो क्या इशाअतुत तौहीद में कोई खत्म आखिरी हदीस जानने वाला नहीं? या उसी शिरक दे डब्बे नूं ले हमने पूरे बिदती डंगर नूं। इसलिए अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी ना खुश। मैं ज़हरे हिला हल को कभी कह न सका कंद। हम कहते हैं खिनजीर खिनजीर है, चाहे वो कराची में बैठा हो या काबा में बैठा हो या पिंडी में बैठा हो। हाँ, मकान बदलने से खिनजीर की हकीकत नहीं बदल सकती। बिदती बिदती है, कोई भी बुलाए। और बिदती का इकराम करने वाला कभी इशाती नहीं हो सकता, वो मुनाफिक है। अल्लाह सब इशातियों को महफूज होने की तौफीक दे। हाँ, हो बस समीउल, यार बस हवाला सुन लो, टाइम ऊपर हो गया। सिद्दीक ने क्या कहा था? मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन, मन कान मिनकुम, मसला इलाह है ना, अफतअबुदून मिन दूनिल्लाह। ये ऐते सिद्दीक ने इस्तिंबात किया, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। जो तुम में से मोहम्मद को इलाह मानता था तो समझ ले, इन्ना मुहम्मदन क़द मात, मोहम्मद मुस्तफा क़द मात, क़द मात। पक्की बात है, आप पे मौत आ गई, मौत आ गई। ए नहीं, बुरका बटा गए, पर्दा फरमा गए, बुरका बटा गए। आज का बेईमान मुल्ला कितने पर्दे डालता है मसले पर भी बुरका डाल दिया, पर्दा डाल दिया। पर्दा है इंतकाल शरीफ, और सिद्दीक अकबर से बड़ा अदब वाला कोई नहीं। और कहता क्या है? इन्ना मुहम्मदन क़द माता, मुहम्मद मुस्तफा पक्की गले, कद पक्की पीडी गले, माता आप मर गए, आप पे मौत आ गई। वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह
حی لا یموت، حی لا یموت۔ اور جو تم میں سے اللہ کو الہ مانتا تھا، مشکل کشا، فریاد سننے والا، تو سمجھ لے اللہ وہ ہے الحی الذی لا یموت، ایسا زندہ جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ توکل علی الحی الذی لا یموت هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ آج انشاءاللہ مفصل سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ آل تشیع کے کچھ سپیشل سوال ہے، فون بھی بڑے آئے، سوال بھی بڑے آئے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو انشاءاللہ ہر سوال کا جواب دوں گا۔ آئندہ جمعہ سے شان صدیق اکبر بیان ہوگی۔ وآخر دعوانا